مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب قومی سطح کا معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر اگر فرض کریں کہ آپ کے اختلافات کسی نوعیت کے ہوں بھی اور آپ کو پتا ہے کہ ایک دھڑا ہے جو بندوق اٹھا کے کھڑا ہے اور خاص طور پر یہ جعفر ایکسپریس والا واقعہ ایسا تھا کہ آپ سوچیں کہ یہ کسی ہوائی جہاز کو ہاسٹیج بنانے سے کہیں زیادہ بڑا واقعہ تھا. وہاں پر از خود پہل نہیں کرنی چاہیے تھے؟ اختر مینگل صاحب کے حوالے سے رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا کہ ان سے بات ہونی چاہیے, محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے, مالک صاحب کے حوالے سے بات ہوئی, لیکن ان کو بھی خود نہیں آنا چاہیے تھا اس معاملے پہ جب انہیں انوائٹ کیا گیا؟ میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو مائی فرینڈز, یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ 70-80 ہزار بندہ مارا گیا, ابھی تک بحث ہو رہی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کرو. یہ واحد ملک ہے دنیا کا کہ اس کو بلاؤ, اس کو بلاؤ, مجھے بلاؤ, فلاں کرو, اے پی سی بلاؤ. یہ کمزور ترین آپ کا چیف ایگزیکٹو کی نشانی ہے. شہباز شریف صاحب میں اگر کوئی ہوتی ایک وزیر اعظم والی میٹیریل ہوتے تو یہ جناب قومی اسمبلی میں تقریر کرتے کہ وی آر انڈر اٹیک. اس سے بڑا واقعہ نہیں ہو سکتا جعفر آباد میں. جس طرح بےچارے معصوم لوگ مارے گئے اور بچر کیا گیا, اسے مارے نہیں گئے, بچر کیا گیا جس وجہ سے. اس ملک میں طالبان نے 70-80 ہزار بندہ مارا اور ہماری قوم پتہ کیا کہتی تھی, یہ ہمارے بھٹکے ہوئے ناراض بھائی ہیں, یہ گڈ طالبان ہیں, ان کے ساتھ بات چیت. انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے. سنتے ذرا سر, یہ آپ کے پولیٹیشین, ہمارا میڈیا, ہماری سول سوسائٹی, اس قوم کو اپنے قاتلوں سے نا پیار ہے, محبت ہے. سینڈروم جو ہوتا ہے نا جو اس میں اسٹاک ہوم تو الگ ہے, کیپٹیو سے ہوتا ہے. مطلب ہم بھی تو کیپٹیو ہیں نا انہی لوگوں کے کہ آپ یہ دیکھیں, اب انہوں نے اتنے بندے آپ کے مارے جاتے ہیں. آپ کا اے پی سی ہوا, وہ جو اے پی سی بلا لو. آپ کی ساری اے پی ایس ہوا وہاں پشاور میں 140 بچے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا. یہ قوم اکٹھی نہیں ہوئی یار, یہ سیاستدان آپ کو اکٹھا نہیں ہوا, یہ میڈیا آپ کا وہی بحث ہم کرواتے رہے. آپ کا چیف ایگزیکٹو اگر ہوتا نا پاورفل, ایک تقریر کرتا قومی اسمبلی میں کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈو دس, جس نے آنا ہے آ جائے, نہیں آنا گھر بیٹھا رہے. آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ اے پی سی بلائیں, پارلیمنٹ ہے نا آپ کے پاس. آپ کے امریکن آپ کے انڈر اٹیک ہے, وہاں پہ کبھی سنی اے پی سی ہو رہی ہے؟ آپ کے برلن میں اٹیک ہوئے, آپ کے میڈرڈ میں ہوئے, یورپ میں ہوئے, لندن میں ہوئے. آپ کے لیکن 9/11 کا جب واقعہ ہوا تھا اس کے بعد آپ دیکھیں انہوں نے کافی کچھ کیا. 9/11 کمیشن بنا. سر دیٹس انادر تھنگ, وی آر گوئنگ انٹو رانگ ڈائریکشن. میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پہلے بیٹھ کے پہلے اٹیک کیا نا, انہوں نے ان کو 9/11 اکتوبر میں وہ حملہ وہ یہ ہو چکے تھے جہاں سے بیس ہو رہی تھی, جہاں سے ٹیررزم ایکسپورٹ ہو رہا تھا, اس کے پیچھے ہے نا سر. انڈیا میں اٹیکس ہوئے, انہوں نے وہاں پہ آ کے اے پی سی بلانا شروع کر دی. یہ ساری کمزور لیڈرشپ کے کمال ہیں آپ کی کہ آپ پہ اٹیک آ رہے ہیں, آپ کے فوجی مارے گئے ہیں, آپ کے سپاہی مارے گئے ہیں, آپ کی عوام ماری گئی ہے, اور وہ بیٹھ کے جناب اس کو رؤف کو راضی کرو پہلے, اس کے بعد حسن ایوب کو راضی کرو, پھر عامر صاحب کو کرو, ستی صاحب کو کرو, اور پورا محلہ اکٹھا کرو, ان کو راضی کرو پہلے کہ جناب ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. سر آپ کو ضرورت نہیں, میری اور بات ہے, بندے مارے جا رہے ہیں سر, اٹس ناٹ اے, آپ کے معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں. یہ چیف ایگزیکٹو کا کام ہے, پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ کھڑا ہو کے اس میں کھڑے. انہوں نے نہیں کنسنسس ڈیولپ کرنا, ان کا خیال ہے جن پارٹیز کا, کیا طالبان بھی ٹھیک کر رہے ہیں, بی ایل اے بھی ٹھیک کر رہے ہیں, ان سے بات جائیں کریں, ان کو بھیج دیں کہ جائیں کر کے آ جائیں بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے چیف ایگزیکٹو بیٹھ کے وہ پارلیمنٹ میں ایک تقریر نہیں کی اس شہباز شریف نے؟ یار یہ کیسے وزیر اعظم ہے آپ کا؟ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا جعفر آباد کا ہوا ہے, آپ کے لوگ مارے گئے ہیں, آپ کا ٹیررزم ہو رہا ہے, ایک تقریر نہ محسن نقوی کی ہے اس پہ پارلیمنٹ میں, نہ شہباز شریف کی ہے. ہاں اے پی سی بلا لیں گے. یہ ویک آپ کی یہ ہے. آپ کو یاد ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں چرچل کی ایک تقریر نے پوری کی پوری ورلڈ وار کے اس کی شکل ہی بدل دے دی تھی, ایک پارلیمنٹ میں اس نے تقریر کی تھی. وی ول فائٹ ان دا سی, آن دا سی, روڈ, پہاڑوں میں, جنگلوں میں, ڈیزرٹ, وی ول فائٹ. آپ کا چیف ایگزیکٹو بندے اکٹھے کر رہے ہیں, پورا مطلب ہے 2 ہفتے ہو گئے, میں راضی نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہے, فلاں کو بلاؤ. بھائی صاحب اس وقت یہ 1 لاکھ بندہ مارا گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی والا وہ جو ہمیں سن 2000 یا 2001 میں کہا گیا تھا ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس, وہ والی بات ہونی چاہیے. انہوں نے ایک دن میں فیصلے کیے. آپ یہاں عملی طور پر اشفاق صاحب, آپ کی قوم ناراض بیٹھی ہے, وہ اس کو پکڑ کے لے, اس کے ہاتھ پکڑو, اس کی منت کرو, ترلا کرو. اگر نے آپ کے بندے مار آپ کا حشر کر کے رکھ دیا, آپ ابھی کنسنسس ڈیولپ کرنے کے چکر میں, اچھا یہ 10ویں دفعہ کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ کنسنسس ہو رہا ہے. کلاسر صاحب نے بڑا اہم بات کی تھی کہ یا تو اللہ میاں توفیق دے کہ واقعی مضبوط لیڈرشپ ہو اور وہ مضبوط فیصلے کر سکے, اور اس کو مطلب اس کی لیجیٹیمیسی ہو کہ جی لوگ جو ہے اس کی بات مان رہے ہو, عوام. میں ان کی حزب اختلاف کی بات نہیں کر رہا. اب یہ بالکل صحیح بات ہے کیونکہ مطلب ہے کہ کمزور لیڈرشپ ہے, انہیں احساس ہے
کہ کے پی کے اندر بلوچستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ان کی بات کو نہیں اپریشیٹ کرتا. پنجاب میں بہت زیادہ ریزسٹنس ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر. تو ظاہر ہے کہ وہ فیصلے مضبوط جو ہم چاہتے ہیں کرنا کہ کوئی پاکستانی چرچل پیدا ہو اور وہ مضبوطی سے بات کرے. مطلب چلیں چرچل کیا ٹرمپ ہی آ جائے ہمارے یہاں جو پاکستان کو فرسٹ رکھے, وہ تو اگلے دن فرسٹ پاکستان فرسٹ کی بات کرے, وہ بھی نہیں کر رہا نا. تو یہاں پر مسئلہ آ جاتا ہے کوالٹی آف لیڈرشپ کا. تو یا تو آپ کنسنسس جمہوری لحاظ سے چلیں یا پھر آپ کے پاس وہ طاقت ہو کہ آپ اس پہ عمل کریں. تو میں سر بات کر رہا ہوں, میرے خیال سے کارروائی سٹارٹ ہے. ایک منٹ حسن, اچھا لیکن ایک یہ خبر دے رہے ہیں, یہ خبر دے رہے ہیں. کارروائی سٹارٹ ہے. کاروائی سٹارٹ ہے, لیکن رانا ثناء اللہ نے تو خود کہا تھا نا کہ اب اگر مگر کی تو بات نہیں رانا ہے. صاحب کارروائی کر نہیں رہے نا, جو کارروائی کر رہے ہیں انہوں نے سٹارٹ کر ایک چھوٹی سی بات, دنیا بھر میں لیڈرشپ کو ان پاپولر فیصلے لینے پڑتے ہیں. آپ کو Unpopular, 100% قوم کو اعتماد, میں آپ کو بہت ساری میں مثالیں دے سکتا ہوں. عوام جو ہیں ہو سکتے ہو کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن ملکی مفادات, اسٹیٹ انٹرسٹ اور کچھ ہوتے ہیں. یہی آپ کی پاورفل لیڈرشپ اپنا پولیٹیکل کاسٹ بھی دیتی ہے, پولیٹیکل ووٹ بھی ضائع کرتی ہے اور بہت سارے نقصان اٹھاتی ہے. لیکن وہ اسٹیٹ, عوام اور لوگوں کے لانگ ٹرم, آپ کو یاد ہے یورپ میں جب اس عراق پہ حملہ ہو رہا تھا 2003, ملین مارچز ہوئے نا سر, ہوئے دیکھیں برطانیہ میں ہوئے, یورپ میں ہوئے سر, لاکھوں لوگ نکلے نا. پھر کیا ہوا, انہوں نے پھر وہاں پہ عراق پہ حملہ نہیں کیا. دے وینٹ اینڈ دے آر اٹیک, کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ ہمارا یورپ کا اس قوم کا جو سڑکوں میں نکلے ہوئے ہیں ان سب کا مفاد اس میں ہم عراق پہ جائیں قبضہ کریں اور کل کو ہمیں ایل اور تیل اور سپلائی چاہیے. اگر وہ سپلائی انرجی کی نہیں ہوں گی, انرجی کی نہیں ہوں گی, یہ عوام پھر سڑکوں پہ ہوگی. انہوں نے 10 لاکھ لوگ نکلے یورپ میں کہ وار پہ مت جائیں عراق میں, نہ مارے معصوم لوگوں کو. جناب وہ گئے, انہوں نے اٹیک کیا, لڑے. سو ریاستوں کو لیڈرشپ کو ان پاپولر فیصلے لینے پڑتے ہیں. بالکل ان پاپولر 16 آنے لیں فیصلے کہ جب اگر چرچل کھڑے ہو کے تقریر کرتا تھا تو پوری قوم کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے تھے, اس کے الفاظ میں اتنی طاقت ہوتی تھی کہ ٹھیک ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ. لیکن سر ایک چیز مجھے ایک بات بتائیں, پہلے ہمیں جو چیز متحد کرتی ہے